سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن تجارتی راستے صدیوں تک زندہ رہتے ہیں، اور کیسے رومی اور ساسانی سلطنت میں جنگیں اور تجارت دونوں ایک ساتھ ہی چلتی رہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ جب رومی سلطنت اور پارتھی سلطنت کے درمیان تجارت اپنے عروج پر تھی، تب شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آنے والی چند صدیوں میں دنیا کا سیاسی اور تجارتی نقشہ یکسر تبدیل ہونے والا ہے۔ 224 عیسوی میں پارتھی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی اور زیادہ طاقتور ایرانی سلطنت ابھرتی ہے، آج جسے ہم ساسانی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ ساسانی حکمران خود کو قدیم فارسی بادشاہوں کا وارث سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی، فوج کو ازسر نو منظم کیا اور ایران کو دوبارہ مشرق وسطی کی بڑی طاقتوں میں شامل کر دیا۔ جلد ہی ساسانی سلطنت مشرق میں وسطی ایشیا سے لے کر مغرب میں بحر النہرین تک پھیل گئی۔ یہ صرف ایک نئی سلطنت کا قیام نہیں تھا، بلکہ قدیم فارس کی سیاسی اور ثقافتی طاقت کی واپسی بھی تھی۔ ساسانی حکمران اپنے آپ کو خطے کی سب سے بڑی طاقت ثابت کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے تجارت اور فوج دونوں پر خصوصی توجہ دی۔ لیکن اگرچہ حکمران بدل گئے تھے، تجارت نہیں رکی۔ چین سے آنے والا ریشم، ہندوستان کے مسالے، عرب کی خوشبوئیں اور افریقہ کے قیمتی وسائل بدستور انہی راستوں سے گزر رہے تھے۔ ساسانی سلطنت جلد ہی شاہراہ ریشم کے ایک اہم حصے پر قابض ہو گئی اور مشرق و مغرب کے درمیان تجارت سے بے پناہ دولت حاصل کرنے لگی۔ دوسری طرف روم بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کا انتظام مشکل بنتا جا رہا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور سلطنت کا مرکز قدیم روم سے منتقل کر کے ایک نئے شہر میں قائم کیا، جسے بعد میں قسطنطنیہ کہا گیا۔ یہ شہر آج کے استنبول کے مقام پر واقع تھا، جہاں یورپ اور ایشیا تقریباً ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت غیر معمولی تھی۔ بحیرہ اسود، بحیرہ روم اور ایشیا سے آنے والے زمینی راستے سب اسی مقام کے قریب آ کر ملتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قسطنطنیہ بہت جلد دنیا کے امیر ترین اور مصروف ترین تجارتی مراکز میں شمار ہونے لگا۔ تجارتی جہاز دن رات اس کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوتے، جبکہ دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجر یہاں اپنی منڈیاں قائم کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مشرق اور مغرب کے درمیان ایک رابطہ مرکز بن گیا۔ اس دور میں دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی حریف بھی تھیں اور ایک دوسرے کی محتاج بھی۔ جنگیں جاری رہتی تھیں، لیکن تجارت کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دونوں کو اس سے بے پناہ منافع حاصل ہوتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ سرحدوں پر جنگ جاری ہوتی، لیکن انہی سرحدوں سے کچھ فاصلے پر تجارتی قافلے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ دولت اور تجارت اکثر سیاسی دشمنوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں، لیکن 7ویں صدی میں عرب کے صحراؤں سے ایک نئی قوت ابھری جس نے چند ہی دہائیوں میں تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد عرب قبائل پہلی مرتبہ ایک سیاسی اور مذہبی پرچم کے تلے متحد ہوئے۔ جو قبائل صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، اب ایک منظم ریاست اور پھر ایک وسیع خلافت کی شکل اختیار کرنے لگے۔ 630 عیسوی کے بعد مسلم فتوحات حیران کن رفتار سے پھیلنے لگیں۔ چند ہی برسوں میں شام، فلسطین، مصر اور عراق جیسے اہم علاقے عربوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ وہ علاقے تھے جو صدیوں سے بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کی دولت اور طاقت کا بنیادی ذریعہ تھے۔ خاص طور پر مصر کی فتح ایک فیصلہ کن واقعہ ثابت ہوئی۔ سکندریہ، جو کئی صدیوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، اب مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ تجارتی نظام جس پر بازنطینی سلطنت کی بڑی حد تک معیشت انحصار کرتی تھی، شدید متاثر ہوا۔ اسی دوران عرب افواج مشرق کی طرف بھی پیش قدمی کرتی رہیں۔ ایران میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان وسطی ایشیا کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ اب پہلی مرتبہ وہ خطہ جو صدیوں سے رومیوں، فارسیوں اور مختلف مقامی طاقتوں کے درمیان تقسیم تھا، ایک نئی سیاسی قوت کے زیر اثر آ رہا تھا۔ یہاں مسلمانوں کا سامنا ایک عظیم تہذیب سے ہونے والا تھا۔ یہ تھی چین کی تانگ سلطنت۔ تانگ دور کو چین کی تاریخ کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ چینی شہروں کی آبادی لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ فنون، سائنس، ادب اور تجارت ترقی کے عروج پر تھے، جبکہ چینی اثر و رسوخ وسطی ایشیا تک پھیل رہا تھا۔ چانگان جیسے شہر اس زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے اور ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتے تھے، جہاں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ آ کر آباد ہوتے تھے۔ اب پہلی مرتبہ 2 عظیم طاقتیں، اسلامی خلافت اور تانگ چین، ایک ہی خطے میں اپنے مفادات کا دفاع کر رہی تھیں۔ بالآخر 751 عیسوی میں موجودہ کرغستان اور قزاقستان کے قریب دریائے طلاس کے علاقے میں دونوں طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں۔
تاریخ میں یہ معرکہ جنگ طلاس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ عددی اعتبار سے شاید بہت بڑی نہ تھی، لیکن اس کے اثرات انتہائی دور رس ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ متعدد چینی سپاہی اور کاریگر قیدی بنا لیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں کے ذریعے مسلمانوں کو کاغذ سازی کی جدید چینی تکنیکوں کا علم ہوا۔ اس ایک ایجاد نے بعد میں اسلامی دنیا میں علم کے فروغ میں انقلاب برپا کر دیا۔ بغداد، سمرقند، دمشق اور قاہرہ جیسے شہروں میں کاغذ سازی کی صنعت قائم ہوئی، کتابیں زیادہ تعداد میں تیار ہونے لگیں اور علم پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ صدیوں بعد یہی علم یورپ تک پہنچا اور انسانی تاریخ کی علمی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے لگا۔ دوسری طرف چین نے بھی اس جنگ سے ایک اہم سبق سیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وسطی ایشیا میں دور دراز زمینی راستوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا مشکل اور مہنگا ہے۔ اسی لیے اس نے آہستہ آہستہ اپنی توجہ شاہراہ ریشم کے ذریعے زمینی تجارت سے ہٹا کر سمندری تجارت کی طرف منتقل کرنا شروع کر دی۔ بحری راستے نہ صرف زیادہ محفوظ تھے، بلکہ ان میں درمیانی تاجروں کی تعداد بھی کم تھی، جس سے تجارت زیادہ منافع بخش بن جاتی تھی۔ یہ فیصلہ آنے والی صدیوں میں دنیا کی تجارت کا رخ بدلنے والا تھا۔ کس طرح چین نے اپنی بندرگاہیں غیر ملکی تاجروں کے لیے کھول دیں، عرب تاجر ایک عظیم عالمی تجارتی نیٹ ورک کا مرکز بن گئے اور بغداد، بصرہ اور دیگر اسلامی شہر دنیا کی تجارت کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے، لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔